اور جن کو نہیں کھایا اب یہ پتیاں زمین پہ گریں گی، زمین کا حصہ بن جائے گی، لہٰذا یہ بیکار ہو جائیں گی۔ تو بیکار اور مفید کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ پتیاں اپنے سے اوپر والے کے کام آ گئیں تو مفید ہو گئیں، اپنے سے نیچے والے سے مل گئیں تو بیکار ہو گئیں۔ حیوانات کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ جنگل میں پہنچے شکار کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک بکرا ہے جو گرا اور مر گیا، آپ نے 5 منٹ پہلے پہنچ جاتا، ذبح کر دیتا تو یہ حیوان مفید ہو جاتا، لیکن آج ذبح نہیں کیا، بیکار ہو گیا، زمین کا حصہ ہو گیا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے اگر یہ حیوانات اوپر والے کے کام آ جائے تو مفید، زمین سے مل جائے تو مضر، زمین سے مل جائے تو بیکار ہو جائے۔ جب یہاں تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ انسانوں سے افضل کون ہے؟ انسانوں سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ مخلوقات میں انسانوں سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی افضل ہے انسانوں سے تو صرف ذات پروردگار ہے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی قربانی ہے کس کے لیے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعیت تھی یا واقعیت نہیں تھی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی ہے کس کے لیے۔ اگر حیوانات کے لیے قربانی ہے تو یہ ہلاکت ہے، زمین کے لیے قربانی ہے تو ہلاکت ہے، درختوں کے لیے، باغ کے لیے قربانی ہے تو ہلاکت ہے، لیکن اگر یہی قربانی خدا کے لیے ہے تو ہلاکت نہیں، شہادت ہے۔ بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علم کی بنا پر درجہ بڑھ جاتا ہے۔ نہیں جانتے تھے، معلوم نہیں تھا، اچانک تیر لگا، گرے ختم ہو گئے۔ یہ کیسی شہادت؟ شہادت تو اس کا نام ہے کہ جانتے ہیں اپنی جان کو ہتھیلی سے لے کر میدان میں آ کر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے انسان، اور اس کے ہاتھ اگر تیر لگ رہا ہے اور زمین پہ گر کے دنیا میں رخصت ہو گیا تو وہ یہ انسان شہید کہلائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے علم کی بنا پر شہادت و ہلاکت کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ قربانی کے سبب کی بنا پر شہادت و ہلاکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر حسین کی قربانی زمین کے لیے ہوگی تو ہلاکت تھی، لیکن خدا کے لیے ایسی شہادت ہے۔ بس میری گفتگو مکمل ہو جاتی، لیکن ایک بات یاد آ گئی، اب کرتا رہتا۔ میں نے ارد کیا تھا کہ جب صبح میں خواتین جو گوشے میں گیا تھا، جب خواتین نہیں تو وہاں پر ایک حدیث دیکھی تھی، نیچے ایک اور جملہ دیکھا تھا، میں نے لکھا تھا کہ موت کی آغوش میں ہر خوش کو تر سو جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی نہیں جائے گا۔ آج دشمن یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی کتنی ازاداری کرو گے؟ دنیا کا دستور ہمارے اردو زبان یہی تو کہتے ہیں کہ بس بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ ماں کی حالت اس وقت دیکھیے جب گھر میں میت رکھی ہے، اور یہی ماں کو 40 میں دیکھ لیجیے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سال گزرنے کے بعد اسی دن دیکھ لیجیے جس دن انتقال ہوا تھا بیٹے کا۔ آج ماں کی وہ حالت نہیں جو پچھلے سال تھی۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دنیا والوں کا غم کم پڑتا جاتا ہے، لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی عصر کے ہنگام میں عاشور کے دن جب سامنے غذا لا کر رکھی جاتی ہے تو اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا تو ہمارا دل تو کھانے کے لیے نہیں چاہتا۔ شربت رکھا ہے پینے کو دل نہیں چاہتا، کھانا رکھا ہے کھانے کو دل راغب نہیں۔ کیوں؟ امام حسین کی قربانی اتنی زیادہ آج بھی تازہ ہے کہ انسانیت اس کو فراموش نہیں کر رہی ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجیے، ماں اپنے بچے کا غم بھلا سکتی ہے لیکن یہ قوم حسین کو نہیں بھول سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دشمن پوچھ رہا ہے کب تک آپ غم منائیے گا؟ 14 سال یہ حد ہوتی ہے، کتنا غم، صبح شام غم، ہمیشہ غم۔ ادھر کسی کا انتقال ہوا، فرضیہ مل گئی، چہروں کی مجلس ہو رہی ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، بنسی کی مجلس ہو رہی ہے، سرکاری سروس ہو رہی ہے، کتنا ذکر کیجیے گا؟ ایک مدت بتا دیجیے ہمیں بھی اعتبار ہو جائے۔ جواب سنیے گا، میں نے جو گفتگو کی تھی اسی میں جواب بھی پوچھیدہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان پتیوں کی عمر کتنی ہے؟ درختوں پر پتیاں لگی ہیں، لدیدی کتنی عمر ہے؟ آپ واپس ہیں، ادھر موسم تبدیل ہوا، پتیاں گری، رکھ ہو گئی، یا
نماز میں 2 بار پتیوں کو آنا ہے، زیادہ رکھے نہیں نہ رہیں گی پتیاں. لیکن اگر انہی پتیوں کو کسی بکرے نے کھا لیا، یہی پتیاں درختوں پر رہتی تو 6 مہینہ رہتی، لیکن اب جب حیوان کے جسم کا حصہ بن گئی تو اب جب تک حیوان زندہ ہے تب تک یہ پتیاں کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حیوانات خطرے کتنے دن زندہ رہتے ہیں؟ 6 سال 8 سال 10 سال. اگر خود سے مر جاتے تو 6 سال سے ختم ہو جاتے. قربانی دے دی، اوپر والے انسان نے کھا لیا، اب نتیجہ کیا ہوا؟ خود زندہ رہتے، 6 مہینے زندہ رہتے، 7 سال تک انسان زندہ رہا، اب یہ بکرا کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے نیچے والا جب اوپر والے کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر اس کو اوپر والے کی عمر لگ جاتی ہے. پتیاں قربانی دے رہی تھی بکرے کے لیے، بکرے کی عمر مل گئی. بکرے نے قربانی دی انسان کے لیے، انسان کی عمر بکرے کو لگ گئی. اب مجھ سے نہ پوچھیے کہ حسین کا ذکر کب تک ہوگا، خود دیکھ لیجیے کہ حسین کی قربانی ہے کس کے لیے. اگر پتیوں درختوں اور باغ کے لیے ہوتی تو 6 مہینے کے بعد ذکر حسین مل جاتا. اگر زمین کے لیے ہوتی تو جہاں زلزلے آئے حسین کا ذکر ختم ہو جانا چاہیے تھا. اگر حیوانات کے لیے حسین نے قربانی دی ہوتی تو جب تک حیوانات رہتے حسین کا ذکر رہتا. لیکن حسین نے تو ان میں سے کسی کے لیے قربانی نہیں کی ہے، حسین نے قربانی دی ہے خدا کے لیے. اب ہم سے نہ پوچھیے کہ حسین کا ذکر کب تک ہوگا، یہ بتا دیجیے کہ خدا کب تک رہے گا. یقیناً امام حسین نے اپنی قربانی خدا کے لیے کی ہے. سب مل سکتے ہیں لیکن ذکر حسین نہیں مل سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر غم کا مداوا ذکر حسین سے ہوتا ہے. ماں گریا کرتی ہے لیکن اپنے بچے پر گریا کم کرتی ہے، آقا پر زیادہ ہوتی ہے. زوجہ ماتم کرتی ہے لیکن شوہر پر کم، امام حسین پر زیادہ ماتم کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انا لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمن لا تبغضوا احدا. امام حسین کی قربانی نے، شہادت نے وہ آگ سینوں میں بھڑکا دی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی ہے. ہم کیسے حسین کو بھول جائیں؟ اس لیے کہ حسین نے ہمیں فراموش نہیں کیا. آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ اس مجاہد کربلا کا تذکرہ کروں کہ جس کی شہادت پر حسین نے آپ کو یاد کیا. یاد رکھیے گا جب انسان مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے اپنے یاد آتی ہے. پردیس میں کوئی موت ہو جائے تو ہر ایک کو یاد آتا ہے کہ کاش وطن میں ہو کے میرا بھائی میرا ساتھ دیتا، میرے گھر والے میرا ساتھ دیتے، میرے محلے والے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے. کربلا میں حسین نے آپ کو کب یاد کیا؟ امام حسین نے حبیب کی میت اٹھائی ہے، آپ کو نہیں یاد کیا. جون کی میت کے سرانے پہنچے، ان چیزوں کو نہیں یاد کیا. امام حسین ابن کی میت اٹھا رہی ہے لیکن آپ کو یاد نہیں کیا ہے. یہ تو آپ نے خود امام حسین کے خاندان کی شہادتیں. جناب اور محمد کی میت اٹھائی لیکن حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا. کی پامال میت کو حسین نے بدل کیا لیکن آپ کو نہیں یاد کیا. جناب فضل عباس کے شانوں کو اٹھایا لیکن آپ کو یاد نہ کیا. جناب علی اکبر کی میت کو بلند کیا لیکن آپ کو یاد نہ کیا. لیکن نہ جانے کون سا امتحان تھا کہ صحرا کا لاڈلا جب میدان کربلا میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر جا رہا تھا تو آواز دے رہے تھے سیو جان کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے جو ہوتا ہے کیسے پانی کا مطالبہ کر رہا ہے. حسین نے آپ کو اس موقع پر یاد کیا ہے جب گندے علی اکبر کے لیے پانی لینے کے لیے میرا آقا کربلا کے میدان میں جا رہا تھا. مجھے موقع دے مولا، مجھے توفیق دے کہ میں نندے علی اکبر کے وسائل پیش کروں.
اپنی ہوا کے اندر اس ننھے سے بچے کو چھپائے ہوئے کربلا کے میدان میں بلندی پر پہنچے. اب جب ہوا کا دامن ہٹایا ایک ننھا سا معصوم سا بچہ حسین نے آواز دیا اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے. یہ ننھا بچہ ہے اس سے کون سی دشمنی ہے؟ اما ترونہ کیف یتلظی، ارے کیا نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ نہیں نہیں، اس لفظ تلظی کہاں ادا نہ ہوا. یہ تلظی لفظ وہ ہے کہ جس کو انسانوں کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. ارے سن سکیں گے حسین نے اس بچے کے لیے کون سی لفظ استعمال کی ہے؟ یہ تلظی لفظ ہمیشہ مچھلیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی تین کیفیت ہوتی ہے. پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین سے اوپر کی طرف اچھل رہی ہے، پھر زمین پر گر رہی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کی طاقت گھٹنے لگتی ہے تو پھر زمین پر لیٹے لیٹے وہ تڑپنا شروع کرتی ہے. اب اس سے اچھلنے کی طاقت نہیں ہے. یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد آخری درجہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اب بدن کی طاقت جواب دے رہی ہے، نہ دوڑ سکتی ہے نہ اچھل سکتی ہے، پھر منہ کو کھول رہی ہے اور منہ کو بند کر رہی ہے. عربی زبان میں اس کو تلظی کہا جاتا ہے. ارے ذرا سوچو، چہرہ کرا دینا کیا جملے ادا کر رہا ہے. ارے ذرا اندر کو دیکھو، پیار کی وجہ سے بدن پاکیز ہو چکا ہے، صرف منہ کھل رہا ہے اور منہ بند ہو رہا ہے. مولا اپنے اس بچے کو لے کر میدان میں آئے ہیں، لیکن مطالبے آپ کے باوجود پتاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا. فانقلب الصبی علی یدی ابیہ، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. حسین واپس آنا چاہ رہے ہیں، اکبر کی میت اٹھائی تھی لیکن قدم نہیں رک رہے تھے. عباس کے جانے بلند کیے تھے لیکن قدم نہیں رکے تھے. اور محمد کو لے کر آئے تھے لیکن حسین کے قدم نہیں رک رہے تھے. لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا.